زیارات کے اندر میں آپ کو سب سے پہلے سب سے بڑی پریکاشن وہی جو حج کی آیت تھی نا جس سے میں نے آج ہماری ٹاک شروع کی تھی، وہ تھی الحج و شروع معلومات 197 سورہ بقرہ کی، وہی کوشچن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لا پہلے بتاؤں گا، اس آیت میں یہی اللہ نے کیا نا کہ آپ کو لا پہلے بتایا، جیسے آپ کے کلمے میں لا لا لا، تو زیارات کے لا 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 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نوز، ڈوز اور ڈونٹس. نمبر 1 خطوات شیطان. آپ کی کوئی بھی زیارت سے مراد یعنی کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر، فار دا موسٹ پارٹ کوئی بھی جگہ آپ نے دیکھنے جانا ہے نا، it should not be at the expense of your namaz, your salah, your prayer in the masjidain. مطلب آپ کی کوئی بھی زیارت ایسی نہ ہو کہ اس زیارت کے چکر میں آپ کسی لاکھوں کروڑوں کا خسارے میں پڑ جائیں، نقصان اٹھا جائیں. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ گئے غار حرا اور آپ واپس آئے تو آپ کی ظہر کی نماز گزر چکی تھی، یعنی آپ نے 1,00,000 سجدہ نہیں 4,00,000 سجدوں کا نقصان کیا. 1,00,000 ظہر کی نمازیں اور 4,00,000 اس میں سجدے منیمم. یہی ہے نا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، یعنی ایک رکعت 1,00,000 رکعت کی ہوئی تو 4 رکعتیں 4,00,000 کی ہوئی، اور 4 سجدے نہیں 8 سجدے 8,00,000 کے ہوئے. 8,00,000 سجدے، روپیہ نہیں، بہت بڑی کرنسی ہے. یہ تو ایک سجدہ ہی کافی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو آپ نے تو 8,00,000 سجدے گوا دیے. کیا پتہ ان 8,00,000 سجدوں میں ہی کوئی سجدہ ایسا ہوتا ہے جس سے آپ کو مجھے جنت مل جانی تھی. تو خدا را میری بات کو پلے سے باندھ لینا، کوئی بھی زیارت پلان کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لینا کہ یو مسٹ بی بیک ٹو دا مسجد فار صلاۃ الظہر. بھلے آپ کو صحن میں ہی مل جائے کوئی بات نہیں، ملے ضرور. یہ آپ کی ڈیل ہونی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے وہاں پہ. ادنا چیز یہ ہے اس میں، اعلیٰ تو جماعت ہے، چلیں ادنا چیز یہ ہے کہ چلیں آپ حرم کی حدود میں کم از کم آ جائیں اور آپ ظہر آپ کو مل جائے، پھر بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے گا اللہ کے حکم سے، کچھ تو مل جائے گا. لیکن اگر آپ کا یہ سب چھوٹ گیا تو کام خراب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ثواب جو مسجد کا لاکھوں کا ہے نا وہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملنے والا. ادھر لاکھوں کا ہے اور ادھر غالباً 500 نماز کا ہے. 500 50,000 نہیں ہے، وہ بات کمزور ہے مسجد نبوی میں. تو جتنے کا بھی ہے بھائی نقصان نہیں کرنا. نمبر 1 نو، کوئی بھی زیارت کے چکر میں آپ کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2، کسی بھی زیارت پہ کسی بھی جگہ آپ جائیں گے، سائٹ سینگ اسے انگلش میں کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کیجیے گا جو اللہ اور رسول نے نہ کہا ہو، اس کا حکم یا اس کے عمل کا کوئی نمونہ نہ ہو، تو آپ نے نہیں کرنا. نمبر 2، ورنہ نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں. نمبر 3، تیسرا لا، ان زیارات پر جاتے ہوئے وقت اور آتے وقت آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ آپ ابھی بھی اللہ کے مہمان ہیں، اور یہاں پر بھی آپ پر وہی قوانین لاگو ہوں گے جو اللہ نے آیت 197 میں وہ کہہ دیا کہ زاد راہ تقوی ہے. یہاں پہ آپ کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ انٹریکشن زیادہ ہوگی، کسی کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اونچ نیچ نہ ہو کسی قسم کے، جس میں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکشن، کیونکہ دیکھیں حرم میں ایک خدا خوفی زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پہ کوئی ٹکرا بھی جائے نا آپ کے ساتھ اپوزٹ جینڈر، مرد کے ساتھ عورت، عورت کے ساتھ مرد، تو پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی اوپر سے ابھی نہ کوئی عذاب کا کوڑا برس جائے نعوذ باللہ، یہیں سے کوئی بجلی نہ پڑ جائے مجھ پر، مجھے یہیں نہ پکڑ ہو جائے. وہاں ڈرتا ہے آدمی. باہر نکل کے بعض دفعہ وہ دھیان کم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ہیڈ آفس میں بیٹھے ہیں کسی بلڈنگ کے، تو ہیڈ آفس میں آپ کا احساس جو ہوتا ہے نا، احساس تمیز وہ زیادہ ہوتا ہے. باہر نکلتے نکلتے وہ احساس تمیز کم ہوتا جاتا ہے. لوگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا بھئی یار تم دفتر میں بیٹھے تو بڑے مہذب تھے، باہر نکلے ہی تم نے گالیاں شروع کر دی. یہ بھی نہ کیجیے گا. 3 لا ہیں میں نے آپ کو بتا دیے، یہ زیارات کی یاد رکھیے گا. اب زیارات بتا دیتا ہوں مکہ اور مدینہ کی. 3 لا بتائیں، 3 ڈونٹس یاد رکھیے گا. نمبر 1، کوئی فرض نہ چھوٹے ان زیارات کے اس میں جد و جہد یا کوشش میں، سفر میں. نمبر 2،
کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کو اللہ رسول نے سینکشن نہیں کیا، یعنی اللہ رسول نے اس کو انڈورس نہیں کیا، ان کی طرف سے کوئی حکم یا نمونہ یا کسی صحابی کا یہ عمل ہو، وہ نہیں۔ نمبر 3، آپ نے کسی قسم کی بھی بد اخلاقی نہیں کرنی، بھلے وہ آنکھوں کی ہو، ہاتھوں کی ہو، کانوں کی ہو، ہر طرح کی بے دینی، بد اخلاقی، بد عملی، بد تہذیبی ایک دوسرے سے، یہ 3 ڈونٹس۔